اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچ رہی ہیں۔ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال کر رکھا ہوا ہے، اسی لیے میں اس کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اسے قابو میں لگام ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ذہن میں آتا ہے، جو دماغ میں آتا ہے، وہ زبان سے ادا کر دیتے ہیں، اور دوسرے یہ نہیں خیال کرتے کہ اس سے دوسروں کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اپنا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، بس جو جی میں آیا وہی کر دیا۔ تو جس طرح دھاگا لمبا ہوتا ہے وہ الجھ جاتا ہے، اس طرح اگر ہم زیادہ بولیں گے، زبان کا زیادہ استعمال کریں گے تو ہماری زبان میں الجھ جائے گی، اور نہ جانے جو منہ میں آئے گا اول فول جو بھی آئے گا ہم اس کو منہ سے ادا کر دیں گے، زبان سے ادا کر دیں گے۔ تو یہ اس حالت کو قابو پانے کے لیے اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، ان بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بات کریں، تاکہ ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس سے کرنے سے مجھے کیا فائدہ ملے گا اور اس سے میرا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگ ہمارے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کتنا بڑا ہمارے سامنے ایک مشعل راہ بن کر دکھایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص دانتوں کے جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کی مجھے زمانہ دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ